میری ہمشیرہ گھر میں والدہ اور بہن اور پھوپھی کو کھڑی تراویح پڑھاتی ہیں، کوئی عرض نہیں، ٹھیک ہے۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ میں نے نہیں کہا جھینگا حلال ہے، کیوں تم ایسی باتیں لکھتے، کیوں جھوٹ لکھتے ہو؟ میں نے فتویٰ دیا، میں نے آپ سے کہا کہ میں نے علماء بنگال سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ مچھلی کی قسمیں حلال ہے، اور جن کا تم حوالہ دے رہے ہو نا، جن سے میں نے پوچھا تھا وہ ان کے استادوں سے بھی بڑے عالم ہیں، ایسی باتیں لکھ دیتے، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کہا، آپ نے یہ کیا کہا، میں جا کے غور سے سنو۔ میں اپنے بیٹے کو امام کعبہ بنانا چاہتا، اللہ سے دعا کرتے رہو۔ تقدیر کے مسئلے پر کیا روشنی ڈالیں، تقدیر حق ہے، تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ ہر چیز لکھ چکے۔ حافظے کی مضبوطی کے لیے اللہ کے نام ہیں یا قوی یا متین، وہ پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ ایک طواف کے بعد افضل یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے پھر دوسرا شروع کریں، لیکن اگر دوسرا اسی وقت شروع کر دیں وہ بھی جائز ہے۔ کھجور کی گٹھلی حضرت معاویہ گھوڑوں کو کھلاتے تھے، سارے صحابہ کھلاتے تھے، اب بھی عربی کھلاتے ہیں، اس میں کیا ہے؟ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کے باغ کی گٹھلیاں تھیں۔ غصہ آتا ہے ابھی ایک ایسی چیز کہ اس کی گٹھلیاں اس وقت تک بھی کھلائی جاتی ہیں۔ اصل میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے ہوتے تو سنی ہیں لیکن تھوڑے تھوڑے جراثیم شیعہ والے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ حضرت معاویہ پر اعتراض کرنے سے باز نہیں آتے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ جلیل القدر صحابی ہے، یہ نہیں سمجھتے کہ حضرت معاویہ کاتب الوحی ہے، اللہ کی وحی کے لکھنے والا، جس کو اللہ کے نبی نے اتنی امانت والا پایا کہ وہ وحی لکھتے تھے۔ یہ نہیں سوچتے کہ جن کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے میرے آقا نے رحمت دو عالم نے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اسی طرح آپ نے دعا مانگی تھی، معاویہ میں نے تیرے لیے دعا کی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یا اللہ میرے معاویہ کو قرآن کا بھی علم دے، حساب کا بھی، اور عذاب سے بھی بچانا۔ اتنے شان والے صحابی کے بارے میں باتیں کرتے رہتے ہیں، اور جی یزید کو اس نے تخت پہ بٹھا دیا، اس نے جمہوریت کو ملوکیت میں بدل ڈالا، کیا ایسے باتیں کرتے ہیں۔ اگر ملوکیت اتنا بڑا عیب ہے تو اللہ نے داؤد علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کیوں بنایا؟ اللہ نے میرے مدنی پاک کو بادشاہ کیوں بنایا؟ یہ کیا بات ہے؟ اسلام ان باتوں کا قائل ہے، ملوکیت ہو، خلافت ہو، جمہوریت ہو، صدارتی نظام ہو، پارلیمنٹری نظام ہو، جو بندہ قرآن قانون سنت کے تابع ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو غلط ہے۔ میرے والد چچا خالہ بھائی بہن تھے، والا خالہ کا حصہ جائیداد میں نہیں دیا۔ بھائی یہ جو جائیدادوں کے مسئلے ہیں نا، اپنے علاقے کے علماء اور مفتی سے پوچھا کرو، کیونکہ اس میں تسلی نہیں ہوتی آدمی کو، اس کے بعد جائیں ان کو ساری بات سمجھائیں۔ پگڑی کون سے؟ حضور نے ساری زندگی سفید پگڑی باندھی ہے، سفید پگڑی حضور کو پسند تھی، ساری زندگی باندھی، اور یہ بھی فرمایا کہ مردوں کے لیے سفید رنگ، عورتوں کے لیے رنگدار کپڑا ہونا چاہیے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پہ حضور نے کالی پگڑی باندھی ہے۔ عامل حضرات سے علاج کروائیں، اگر عامل سچا ہو، اگر جھوٹا ہو تو پھر کیوں علاج کروائیں؟ یہ جو آج کل جادوگر ہیں ان سے تو بچیں، یہ عامل وامل نہیں ہے تو شیطان کے چیلے ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں پیسہ دیا ہے، دولت دی ہے، تو ہم اچھا کپڑا، اچھا گھر، مہنگا لباس بالکل استعمال کریں۔ اما بنعمت ربک فحدث، اللہ جو دے اس کا تمہارے بدن پر بھی ظاہر ہونا چاہیے، کوئی منع نہیں، بس
جو چیزیں حرام ہیں وہ نہ پہنو، سونا حرام ہے نہ پہنو، خالص ریشم حرام ہے وہ نہ پہنو، باقی جو مرضی ہے پہنو۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے عورت کے چہرے پر نقاب کا پردہ لگ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ داڑھی کو شیپ دینا بنانا بالکل جائز ہے۔ اگر جنازے کی 2 تکبیریں چھوٹ جائیں تو جب امام سلام پھیر لے آپ جلدی جلدی اللہ اکبر السلام علیکم۔ ایسا نہ کریں کہ جنازہ قبر میں پہنچ جائے اور تم کھڑے ہو اللہ اکبر کر رہے ہو۔ چونکہ ہمارے لوگ تو نیت بھی اتنی لمبی کرتے ہیں نا کہ امام صاحب فاتحہ پڑھ لیتے ابھی نیت کر رہے ہوتے ہیں۔ عورت کے لیے اپنے رشتہ داروں میں جن سے نکاح حرام ہے اس سے پردہ نہیں، جیسے بھائی ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، سسر ہے۔ نماز جنازہ میں یہ دعا ہے، اگر جنازے کی نماز نہ ویسے آدمی بغیر وضو کے دعا پڑھتا رہے کوئی حرج نہیں، دعا تو دعا ہے۔ نماز جنازہ میں تیسری تکبیر کے بعد اردو میں دعا نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جنازہ بھی ہمیں حضور نے سکھلایا ہے۔ غیر مسلم لوگ جو ہیں جب پوجا کرتے ہیں اپنے بتوں کا، اس کے بعد مٹھائی بانٹتے ہیں، اس کا کھانا بالکل حرام ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہمیں کھانے کی دعوت دے تو جا سکتے ہیں۔ سر اور داڑھی کے بالوں کو کالی مہندی نہ لگائیں، باقی جو مرضی ہے لگائیں۔ چہرے پہ نور کے لیے عمل جو ہے وہ شریعت پہ عمل ہے اور درود شریف کی کثرت ہے۔ مرد حضرات کو پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی منع نہیں، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ وہ ہاف سلیو نہ ہو تاکہ نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کے نماز پڑھیں، نہیں ہے طاقت تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، پھر تو لیٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ عمرے میں بالوں پر سب سے افضل ہے اس طرح پھروائے، اگر اس طرح نہ پھروائے تو اتنا کٹوائے کہ چوتھا حصہ بالوں کا کٹ جائے۔ میں جو حنفی مسلک پہ ہوں لیکن کچھ مسائل میں شافعی مسلک پر عمل کرتا ہوں، اس کی وجہ لکھو نا کہ کیا وجہ ہے، کون سے تمہارے پاس ایسے دلائل آ گئے کہ امام شافعی کے دلائل قوی ہو گئے اور حنفی کے کمزور ہو گئے۔ شافعی تو شاگردوں کا شاگرد ہے، امام حنیفہ کا استاد زیادہ سمجھتا ہے مسئلہ ہے، شاگرد زیادہ سمجھتا ہے۔ یہ تو محمد بن حسن شیبانی کے شاگرد ہیں اور محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، یہ تو شاگردوں کا شاگرد ہے۔ یہاں کچھ لوگ قرآن نیچے رکھ لیتے ہیں، بے ادبی ہے، اللہ ہدایت دیں۔ پرائز بانڈ کا بھی مجھے پتہ نہیں، 100 دفعہ تو آپ کو بتا چکا ہوں، پہلے قرضہ ادا کریں، عمرہ بعد میں ہوتا رہے گا۔ حضرت عثمان نے شیطانوں کو باندھا ہوا ہے، قیامت کے قریب نکل کے لوگوں کو قرآن سے، اچھا شیطان بھی قرآن پڑھے گا؟ یار جھوٹ بولنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، تم کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی نسلی جھوٹے ہو۔ شیطان قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کے بھاگ جاتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ معذور ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور عالم دین نہ ہو تو آپ امام بھی بن سکتے ہیں، جیسے نابینا معذور ہوتا ہے امام بن سکتا ہے۔ رشتے کے لیے سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میرے شوہر ملک سے باہر رہتے ہیں، وہ یہاں نہیں رہنا چاہتے، مجھے ضرورت ہے، آپ کہیں کہ ہمیں ساتھ لے جاؤ، بس زیادہ بحث نہ کرو، اس کو کہو یا ہمارے ساتھ رہو یا ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، دو میں سے ایک تو پھر مانیں گے نا۔ عشاء کے بعد جو نفل پڑھتے ہیں بیٹھ کے نہیں کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے، بیٹھ کے پڑھنے سے آدھا ثواب ملتا ہے، نصف القائد نصف اجر القائم۔
2 سال کے بچوں کے لیے کوئی احرام ضروری نہیں، ویسے شوق سے بدواؤ، ورنہ کوئی شریعت میں ضروری نہیں ہے۔ عورت بغیر اجازت کے، بغیر بلا کسی وجہ اور عدالت جا کر خلع لے تو عدالت والے دیکھیں گے نا کہ جائز ضرورت ہے کہ نہیں ہے۔ یہ عدالت کا کام ہے نا، وہ دیکھیں کہ درخواست درست ہے یا غلط ہے۔ اور خلع لینے والی عورتیں جو ہے نا وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی، چونکہ ہم جج کہے گا جو کچھ آج تک تمہیں تمہارے خاوند نے دیا واپس کرو، پھر اس کو مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں اپنی دعا میں شہداء ناموس صحابہ سب کے لیے دعا مانگتا ہوں، ان کے وسیلے سے دعا نہ مانگو، ان کے لیے دعا مانگا کرو۔ احرام کی حالت میں شیمپو سے بال دھوئے، اگر خوشبو تھی تو دم پڑ گئی۔ پہلی نظر کا معنی یہ ہے کہ جب آپ پہلی دفعہ حرم میں آتے ہیں اپنے ملک سے اور کعبے سے داخل ہوتے ہیں تو کعبے پہ نظر پڑتی ہے، اس وقت جو دعا مانگیں انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اگر ایک آدمی جھوٹ بھی بولتا ہے، خیانت بھی کرتا ہے، ایسے کوئی امام نہ بنائیں۔ یہ کتنی دفعہ تم پوچھو گے؟ معلوم ہوتا ہے اس امام سے تمہارے کو خاص جھگڑا ہے جو پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ محمد رضوان اسلام آباد سے آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وعلیہ السلام۔ میں اپنی بیٹی کو نماز پڑھا سکتا ہوں؟ بالکل پڑھا سکتے ہیں۔ ایک بندے نے اپنی بیوی کو 4 دفعہ طلاق دی، حنفی مسلک میں 3 طلاقیں پکی ہو گئی، ایک ویسے اس نے زیادتی کی ہے۔ باقی اگر کوئی فتویٰ دے کے 4 ایک ہوتی ہیں تو وہ فتوے والے جانے، آپ جانے، ورنہ تمام ائمہ اربعہ کے نزدیک 4 3 ہے، 3 ہے، 1 1 ہے۔ اسلام میں ہے کہ آکسیجن کے بغیر زندگی محال۔ یہ کہاں ہے؟ یہ ذرا مجھے لکھ کے بھیجو، کس جگہ لکھا ہوا ہے؟ وہ جگہ لکھو نا، میں بھی پڑھوں نا کہ آکسیجن کے بغیر۔ اللہ کی مرضی ہے، آکسیجن ماں کے پیٹ میں بچے کو پہنچا دیتا ہے، وہ جو ماں سانس لیتی ہے اسی سے بچہ سانس لیتا ہے۔ اسی لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ چیخ مارتا ہے، جب چیخ مارتا ہے تو اس کے پھیپھڑے کھلتے ہیں، اگر چیخ نہ مارے تو پاگل ہو جائے گا وہ۔ تو انڈے میں جی، مرغی کے انڈے میں آکسیجن نہیں ہوتی جی، یعنی اللہ انڈے میں آکسیجن نہیں ڈال سکتا۔ امارات میں ابو ظبی اسلامی بینک سے قسطوں پہ گاڑی لینا کیسے، مجھے نہیں پتا۔ اگر وہ اسلامی طریقے پر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں جب مجھے پتہ نہیں تو پوچھتے کیا ہو۔ وہاں سارے علماء چلے گئے، ابو ظبی سے بڑے بڑے علماء موجود ہیں۔ میں نے نہیں آپ کے پیج کو پتہ نہیں کیا کیا ہے، بارہ سنتے ہیں آپ، اللہ جزائے خیر دے۔ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد ارحام رکھا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھو جب محمد رکھ لیا اس سے اچھا نام دنیا میں کوئی نہیں، پھر آگے ارحام یا ترہیم لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ بس محمد رکھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے نہیں کہا۔ پھر بھی کہتے ہیں ہم بڑے عاشق رسول ہیں، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، آپ 12 ربیع الاول کے عاشق ہیں، آگے پیچھے نہیں، صرف سال میں 1 دن 2 دن کے عاشق ہیں آپ، اس میں آپ بڑے جھوم جھوم کے نعتیں پڑھتے ہیں، اور وہ بھی غلط، جن میں بدعت ہو اور شرک ہو۔ میری عمر 29 سال ہے، 2 سال پہلے ایک لڑکے کے ساتھ منگنی ہوئی ہے، مگر میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں کیونکہ لڑکا دیندار نہیں۔ آپ ایسا کریں، میری بیٹی 2 رکعت پڑھ کے استخارہ کریں، اگر خیر ہو تو کر لیں، چونکہ اللہ قادر ہے تیری صحبت کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ فالج ہو گیا ہے، فالج کا علاج جو ہے اللہ سے دعا کیا کریں اور زمزم پیا کریں۔ بہرحال ابا کی جائیداد میں جھگڑا تھا، اللہ رحمت کرے، اس کا میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر شوہر سے زنا ہو جائے، بیوی کو پتہ بھی چل جائے
نادم ہو بس ٹھیک ہے، اس کو کہو توبہ کرو، آئندہ بچو، اور کیا کر سکتی ہو تم؟ اس کے زنا کا تم پر تو کوئی اثر نہیں پڑتا نا۔ پراپرٹی کے کام میں گھروں کی خرید و فروخت پہ کمیشن لیتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اگر حجاج کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا جائے پھر میں اپنا حج بھی کر لوں، ٹھیک ہے، کوئی بنا نہیں، خدمت بھی کرتے رہو، احرام بھی باندھ لو، اپنا حج بھی کرتے رہو۔ میرا اپنا گھر ہو جائے، اللہ سے مانگا کرو 2 رکعت پڑھ کے، بیٹی کے رشتے کے لیے سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کرو۔ اپنے بیٹے کے جنم دن پہ ہم کوئی کھانا وغیرہ، یہ کافروں کی رسم ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میری عمر 45 سال ہے، میرے والدین بھی فوت ہو گئے، میں چاہتی ہوں کہ کسی اچھے آدمی سے رشتہ ہو، مذہبی عورت ہوں، کوئی رشتہ نہیں مل رہا، تو میری بیٹی آپ 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں، اللہ کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ نصیب فرما دیں گے۔ عشاء کی نماز جو ہے میں اندھیرے میں پڑھتی، نماز تو ہو جائے گی لیکن منع ہے، اندھیرے میں کیوں پڑھو؟ قبر پہ جا کے قرآن پڑھنا منع ہے۔ میرا نام قیصر ہے، یہ جائے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ قیصر ہرقل روم کا بادشاہ جو تھے، ان کا لقب بھی قیصر تھا۔ تہجد کی 8 رکعت ہوتی، 8 رکعت تہجد، 3 رکعت وتر۔ مرحوم کو اگر قرآن پڑھ کے بخشے تو یا اللہ ان آیات کا ثواب فلاں کو عطا فرما، بس ثواب تو اللہ نے دینا ہے، ہم نے تھوڑا دینا ہے۔ میں آپ کا بیان شوق سے سنتا ہوں، اس مہینے شادی ہے، اپنی بیوی کی وفادار رہیں اور اس کے حقوق کا خیال رکھیں، خود اور اس کو دین پر چلائیں۔ اگر لڑکی کے والدین راضی نہ ہوں تو اس کے چچا یا ماموں، جب والدین زندہ ہوں تو پھر چچا ماموں ولی نہیں بن سکتے۔ کچھ لوگ وہاں قربانی گاہ میں نہیں جاتے، گھر میں قربانی ذبح کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ میں ریاض سے انٹرویو دینے کے لیے آ رہا تھا، چلو انٹرویو کے لیے آئے، عمرہ نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں۔ میں ایک قاری ہوں، سعودی عرب میں آنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو قرات پڑھاؤں اور امامت کروں مسجد میں۔ یہاں اللہ کا شکر ہے قاری بہت ہے، فکر نہ کرو، اپنے ملک میں ہمت کرو۔ میرے سسر کو ایک چھوٹے کیس میں سزا عمر قید ہو گئی ہے، ہم نے اپیل کی ہے ہائی کورٹ میں، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل سارے گھر والے پڑھا کرو، انشاءاللہ بری ہو جائے گا۔ استخارے کے بعد سونا ضروری نہیں ہے، آپ ظہر کے بعد بھی کر لیں، ابھی کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، یہ تو نہیں ہے کہ ضروری سوئے آدمی یا خواب دیکھے۔ استخارہ کر کے اللہ پہ چھوڑ دے، جو اسباب اللہ بنائیں گے وہ خیر ہوگی۔ اگر کلیسا میں نماز پڑھ لیں کوئی حرج نہیں، وہ بھی اللہ کی جگہ ہے، ان کی کیا، انہوں نے تو نام رکھا ہوا ہے نا، تم تو اللہ کی نماز پڑھو گے نا۔ ہمارے علاقے میں ایک بندہ ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے ہر چیز کا پتہ لگ جاتا ہے اللہ کا۔ اس کو کہو تم مرو گے کب، تاریخ لکھ دو تاکہ ہم دیکھیں گے تم سچے ہو گے جھوٹے ہو۔ تمہیں ہر چیز کا جب پتہ لگ جاتا ہے تو اپنی موت کی تاریخ ہمیں بتا دو۔ کچھ لوگ کعبے کے سامنے پرچیاں لکھ کر ڈالتے ہیں، بالکل بدعت ہے، ناجائز ہے۔ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ آپ کے درس میں آپ کے پیچھے بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا فوٹو جو ہے وہ بھی ویڈیو میں آتا رہے، تو میں ان کو کیا کروں، لڑوں یا نا؟ یہ سب کا معاملہ نیت سے ہے، نیت اچھی ہوگی پھل اچھا ملے گا، بری ہوگی تو برا ملے گا۔ میں رات کو جب سوتی ہوں تو نیت کرتی ہوں کہ تہجد پڑھوں گی، لیکن تہجد کے لیے نیند نہیں کھلتی۔ آپ سونے سے پہلے تہجد پڑھ لیا کریں، تہجد پڑھ کے سو جائیں بس۔
کیا عورتیں برقعے کے اندر ٹائٹ لباس پہن سکتی ہیں؟ وہ ٹائٹ پہنتی کیوں ہیں آخر؟ یہ وجہ لکھو تو پھر میں مسئلہ سمجھاؤں. مجھے نہیں پتا نا ٹائٹ لباس کیوں پہنتے ہیں. جب اوپر برقعہ پہنا ہوا ہے وہ دیکھا تو پھر کسی نے نہ پہننے کا کیا فائدہ. بہرحال عورتوں کو ٹائٹ لباس پہننے پہ حضور نے منع فرمایا ہے کہ ایسا لباس جس سے انگ انگ نظر آئے، یا باریک لباس جس سے بدن نظر آئے. اگر عورت استحاضہ میں ہے یعنی اس کو بیماری ہے، بلیڈنگ ہو رہی، کوئی بات نہیں، پھر وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہے. حیض میں نہیں پڑھ سکتی، نفاس میں نہیں پڑھ سکتی، استحاضہ میں کیوں نہ پڑھے؟ قبلے کی طرف بلا ضرورت کا پاؤں نہ کیا کریں، ورنہ ضرورت ہے، مجبوری ہے تو جائز ہے. میرے اولاد 4 سال عمرے پہ آئی، اللہ نے بیٹی کی نعمت سے نوازا، ہر سال عمرے پہ آتے ہیں. میری بیٹی کو ایٹزم کی کوئی بیماری، اللہ شفا عطا فرمائے. عشاء کی نماز کے بعد میں 8 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیتی ہوں، بالکل تہجد ہو گئی. شکیل دہلوی کی جمعہ کو انجیوگرافی ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. میری بیوی فوت ہو گئی ہے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے. آب زمزم کو سادے پانی میں نہ ملائیں، زمزم کو زمزم سمجھ کے پئیں. جرابوں پہ مسح کرنا جائز نہیں ہے، اگر جرابیں چمڑے کی ہوں تو پھر جائز ہے، کیونکہ جو حدیث میں لفظ ہیں المسح علی الخفین. مردوں کا نماز میں یا عام زندگی میں ٹخرے نظر آنا ٹھیک ہے، ٹخنے کھلے ہونے چاہیے، اوپر کپڑا ہو، نظر آنا چاہیے. فقہ حنفی کے نزدیک نماز عصر کا یہاں وقت نہیں ہوتا، لیکن فتویٰ یہی ہے کہ امام حرم کے پیچھے نماز اول وقت میں پڑھ لیا کریں. آپ عمرہ کریں، طواف کریں، اور پھر ان کے لیے جس کو چاہیں دعا کریں، اللہ ان کو سبب دیں گے. حرمین الشریفین میں صدقہ جاریہ کی بہترین شکل کیا ہے کہ یہاں کے مدارس میں جا کر کتابیں لے کے دے دیں، یا ان کو طلباء کے لیے صدقہ دے دیں. جو لوگ ہمارے فوت ہو گئے ان کے لیے قربانی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. مجھ پر جنات کا اثر ہے تو سورۃ بقرہ ٹیلی فون میں فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو. صفا مروا والے جو ریڈی والے ہوتے ہیں وہ تو غیر محرم ہے تو مجبور ہے، عورت کیا کرے؟ ریڈی انہوں نے، یا اگر محرم ساتھ ہے تو خود چلائے، نہیں تو مجبور ہے. وہ جس بس میں بیٹھ کے آتی ہے یا گاڑی میں، اس کا ڈرائیور بھی تو غیر محرم ہوتا ہے. ہر جگہ محرم کہاں سے لے آئے؟ میرے ایک جاننے والے ہیں اقبال صاحب، ان کو کینسر، اللہ شفا عطا فرمائے. کشمیر، فلسطین، برما میں بالکل جہاد کا حکم ہے، جائز ہے. کافروں سے وہ ظالم بھی ہیں، کافر بھی ہیں. مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق ہے. عورت سجدہ کر زمین سے لگ کے کرے. درود ابراہیمی بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں، حائضہ عورت بھی پڑھ سکتی ہے. ہمارے ہاں جو 11ویں کا ختم ہے وہ بدعت ہے، دینا بھی ناجائز، دلانا بھی ناجائز، کھانا بھی ناجائز. ہم عورتوں کو آپ کے بیانات سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اللہ آپ کو اور زیادہ دین کی محبت دے اور دین پہ چلنے کی توفیق دے. وہ ہمارے ایک لطیفہ ہے، میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہ لطیفے سے بھی آدمی کا دماغ تھوڑا تازہ ہو جاتا ہے. وہ ہمارے ایک استاد تھے، ہمیں پڑھاتے تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. تو وہ سرائکی زبان میں کہتے تھے الخچ والبٹو تلاوت للمغز. خچ بٹ یعنی مذاق کرنا ہی دماغ کے لیے تلاوت کا کام کرتی ہے. تو بہرحال اللہ، وہ ایک مولوی صاحب تھے، وہ تقریر سے فارغ ہو کے جب نکلے
تو ایک عورت نے کہا کہ حضرت آپ کی تقریر سے مجھے بڑا فائدہ ہوا. انہوں نے کہا مجھے تو کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا آپ کو فائدہ ہوا نا, مجھے کیا فائدہ, مجھے فائدہ کوئی پہنچاؤ تو میں مانوں. وہ بیچاری بھاگ گئی, کیا کرے. بہرحال تہجد پہلے پڑھ لیتی ہیں, پھر تہجد کے وقت بھی پڑھتی ہیں, ٹھیک ہے جتنی نفل پڑھو جائز ہے, لیکن تہجد ہو گئی. البے کی مرغی جائز ہے مجھے نہیں پتا, البتہ میں نے سنا ہے کہ تازج والے جو ہیں ان کے اپنی کوئی پولٹری فارم ہے, اللہ عالم. طواف صفا مروہ کر چکی ہے, اپنے بال نہیں کاٹے, لیکن دوسری عورت کے بال ہاں کاٹ سکتی ہے. میں 26 سال کا ہوں, میری شادی نہیں ہوئی تو 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کیا کریں. آپ لکھا ہے نا کینیڈا جا رہے ہیں, وہاں تو شادی بالکل ٹکے سے ہے. ہاں شادی کا کیا مسئلہ, ایئرپورٹ پہ اتر کے کر دو. بزرگ گھر کی رونق ہوتے ہیں, جو بزرگ تنگ کرتے ہوں اللہ ان کو ہدایت دے. مجھے گیس کا شکایت ہے تو ہر نماز کے لیے نیا وضو کیا کریں, باقی سارا وقت پڑھتے رہیں. زمین کی آمدنی سے خرچہ کاٹ کے نہیں, جو زمین کی پیداوار ہو جتنا ہو اس کا 10واں حصہ دینا ہے. خرچہ کاٹ دو گے تو بچے گا کیا. آج کل تو خرچہ زیادہ ہے اور آمدنی کم ہے. اگر خرچہ کاٹنا شروع کریں انشاءاللہ تو 1 کلو بھی نہیں بچے گا. دو عمرے کر چکی ہوں, اب زیادہ طواف کریں, طواف زیادہ افضل ہے, اور قرآن شریف پڑھیں. زندہ مردہ جس کو بھی آپ ثواب دیں انشاءاللہ ہوگا. مولانا توصیف صاحب فرماتے ہیں کہ بریلوی اور دیوبندی بھائی ہیں, اپنے آپ کو کیوں جدا کر دیا, وہ بھی تمہارے تیسرے بھائی بن جاتے, اچھی خوشی ہوتی. بس اللہ ہدایت دے, اور کیا کہہ سکتے. حرم میں جو نماز کا 1 لاکھ کا ثواب, پورا مکہ حرم ہے. وہ یار یہ کیا تم نے رکھا ہوتا ہے, کھلتا ہی نہیں تو میں کیا کروں. ہاں ہر احرام جب باندھا خوشبو نہیں لگا سکتے, لیکن انسان جو ہے پتہ نہیں کیا کھا سکتا ہے, مجھے نہیں پتا کیا لکھا ہے. پھل وغیرہ کھا سکتے ہیں, اس میں خوشبو اللہ نے ڈالی ہے, بندوں نے نہیں ڈالی. کینسر کی بیماری ہو تو لیس لہا من دون اللہ کاشفہ پڑھیں. جب طواف والوں کو نمازی کے آگے گزرنا جائز ہے, مسئلے کو سمجھا کرو. عورت اگر جگہ کی تنگی کی وجہ سے مردانہ سٹائل میں سجدہ کرے, جگہ کی ایسی کیا تنگی ہو گئی جناب کہ مردانہ سٹائل تو بن جاتی ہے, عورتانہ سٹائل نہیں بنتی. ایسے بس گھڑتے ہیں. اور کیا ہے, سبیل کا کھانا اگر حاجی غریب ہے تو کھائے, ورنہ نہیں. حرم مکہ میں 1 لاکھ, مسجد نبوی میں 1 کا 1000. بچوں کی ملازمت کے لیے 2 رکعت پڑھ کے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کریں. احرام باندھنے میں پتہ نہیں کیا لگ گئی, پاؤں میں زخم ہو گیا, خون نکلا, کوئی بات نہیں. یہ بھی کئی دفعہ پوچھ چکا ہے. پٹھان ہے نا, اس لیے اس کے اعتبار نہیں آ رہا. آگے نام جو لکھا ہے اکبر خان, تو معلوم ہوا پٹھان ہے نا, تو پٹھان جلدی نہیں مانتے. عمرے کی نیت کرنے کے بعد اگر اسکارف اڑتا ہے تو کوئی بات نہیں, اڑنے دو. محبت میں خانہ کعبہ کو چومنا منع ہے. اگر جائز ہوتا تو حضور پاک چومتے. حضور پاک نے صرف حجر اسود کو حکم دیا ہے چومنا. رکن یمانی پہ ہاتھ لگانا ہے, چومنا نہیں ہے. دیواروں کو یا مقام ابراہیم کو چومنا منع ہے.
نیک اولاد کے لیے کیا دعا مانگی ہے؟ ابھی اس درس میں نے مانگی ہے، رب لا تذرنی فردا۔ کعبے پہ نام نہ لکھا کریں۔ آنکھوں کی بیماری کے لیے فکشفنا عنک غطاءک وبصرک الیوم حدید، یہ آیت پڑھ کے دم کیا کریں۔ حرم میں جو لوگ چیزیں بانٹتے ہیں، اگر آپ غریب ہیں تو لے لیا کریں، امیر ہیں تو نہ لیا کریں۔ عصر کے بعد طواف کے 2 رکعت نہ پڑھیں، حنفی مسلک میں افضل ہے کہ مغرب کے بعد پڑھیں۔ میں نے حل کرانے سے پہلے داڑھی بنا لیا، دم پڑ گئی۔ میری والدہ عمرے پہ آتی تھی، فوت ہو گئی، اللہ مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک سب کو مدینہ پاک کی حاضری، مدینہ کا قیام، مدینہ کی موت نصیب فرمائے۔ پورے حدود حرم میں انشاءاللہ 1 لاکھ ملے گا، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام، یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ نجنا من الغم، نجنا من الغم، نجنا من الغم۔ اللہم انک عفو کریم عظیم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انصر المجاہدین الذین یجاہدون فی سبیلک لإعلاء کلمتک۔ اللہم احفظ سائر بلاد المسلمین هذا البلد الامین فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری ظاہری، باطنی، روحانی، جسمانی کمزوریاں، بیماریاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کا رشتہ آسان فرما۔ یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کی مساجد، مدارس، تبلیغ کے دوائر، جتنے دین کے ادارے ہیں سب کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مسلمان کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ ہماری حاضری منظور و مقبول فرما۔ یا اللہ ہمارے دروس منظور و مقبول فرما، اس میں اپنی رضا نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا الاخلاص والخلاص وطہر قلوبنا عن النفاق، اعمالنا عن الرياء، لساننا عن الكذب، عیوننا عن الخیانہ، فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم۔